الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك محترم طالب علموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کا ایک دورہ کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ ایک ایسی جامع سورت ہے کہ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت بھی یہی ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر اگر کوئی آیت سب سے بڑی ہے تو وہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے۔ یہ ایک ایسی جامع سورت ہے کہ اتنے سارے احکامات کسی اور سورت کے اندر اتنے نہیں ہیں جتنے احکامات اللہ رب العزت والجلال نے اس سورت کے اندر شامل فرمائے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ ہم نے کل کی آیت کے اندر پڑھا تھا، لیکن اس کی خلاصہ اس آیت کا ہم نے کل نہیں کیا تھا، تو انا اريد الان الحمدللہ کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا میں اس آیت کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اذان قدر رب العزت والجلال نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری ناشکری مت کرنا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رب العزت والجلال نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ فاذکرونی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی میرے شکر گزاری کرو، اور ولا تکفرون اور انکار مت کرنا۔ یہاں لا تکفرون کا معنی انکار میں بھی ہے، ناشکری میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذکرونی، اذکرو یہ ذکر یذکر ذکر کے باب سے تعلق رکھتا ہے، اور معنی کیا ہے کہ مجھے بس یاد کرو۔ اور فرمایا کہ ولا تکفرون، یہ تکفرون کفر یکفر کفر کفران و کفور، اس کا مطلب ہے انکار کرنا، کہ دیکھو میری نعمتوں کا انکار مت کرنا، میری توحید کا انکار مت کرنا، میرے ساتھ شرک مت کرنا، میرے ایک ہونے کا انکار مت کرنا۔ تو فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ، اس بندے کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والذی لا یذکر، اور وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی مثال، جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، یہ بہت عظیم معاملات ہیں۔ علامہ دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر المتجر الرابع کے اندر ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم هو اسقى عند ملیککم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ کروں کہ جو تمہارے شہنشاہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔
صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عمل اتنا بڑا ہے تمہارے شہنشاہ کے نزدیک، اتنا بڑا وہ عمل ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ تم اگر سونا اور چاندی بھی خرچ کر دو تب بھی تم اس عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور آپ نے فرمایا کہ تم ان کافروں کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو ماریں، نبی علیہ السلام فرماتے کہ تب بھی تم ان کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون ہیں؟ اتنے عظیم لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں چلتے پھرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ فرمایا کہ وہ لوگ بیٹھے بیٹھے پہلو کے بل، اٹھتے اٹھتے، چلتے چلتے جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود، قیام کے وقعود بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر، اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ پاک آپ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اسی لیے ایک صحابی فرمایا کرتے تھے کہ مَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ من ذکر اللہ عز و جل وعلا، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بندے کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر سکے تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر بندہ کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ کتنے سارے نیکیوں کو اور کتنے بڑے درجات کو لے جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنے درجات کا؟ 100 درجات کا۔ اس میں سے ایک کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ سے بچ جائے گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کم بولے گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل منور ہو جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو نماز کے اندر جو ہے وہ خشوع اور خضوع نصیب ہوگا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے اس کا تعلق جڑا رہے گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ غیبت نہیں کرے گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ حلال کمانے کی طرف اس کا دل راغب اس کو کرے گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے گا۔ ایسے 100 فائدے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ اور الحمدللہ ایک میں نے تقریر کی ہے ذکر کے حوالے سے کہ ذکر کے کتنے فائدے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس تقریر کا جو ہے وہ لنک بھی سینڈ کر دیا جائے۔ یوٹیوب پر میری یہ تقریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فائدے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ان لوگوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور جو ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، اور فرمایا کہ میری ناشکری مت کرو۔ یہ ناشکری کیا ہے؟ یہ ناشکری کفر بھی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، اور انسان کھلا ناشکرا ہے۔ انسان نے کیا کیا؟ جس رب نے پیدا کیا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا، استعینوا استعان، اور یستعینوا استعانہ، یہ باب استفعال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو طلب کرو، مدد چاہو۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ استعانت، مدد ہے۔ ہم اللہ آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو 2 کام کے ذریعے۔ کون سا کام؟ ایک فرمایا کہ تم صبر کرو، بس اگر تکلیف پہنچ جائے تو واویلا مت کرنا، زبان سے اللہ کی ناشکری مت ادا کرنا، اپنے اندر استقامت رکھنا۔ کما فی روایت البخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأہ، کہ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، اور وہ عورت قبر کے اوپر بیٹھا، قبر کے پاس بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟
تو اس نے نبی علیہ السلام کو پہچانا نہیں اور کہا کہ جی جی آپ کو کیا پتا جو میرے ساتھ بیتی ہے، جائیں جائیں آپ، میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت بیتی ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے پیچھے سے آ کر کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ عورت پریشان ہو گئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ اب جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے وہ عورت کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ بی بی بات یہ ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، الصبر فرمایا کہ دیکھو صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم شروع میں صبر کرو، ابتدا میں صبر کرو، جب صدمہ آ جائے تو صبر کر لو۔ یہی بات کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری ہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ انتا یا رسول اللہ کے رسول، کہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آنکھیں غمزدہ ہیں، دل بہت زیادہ غمزدہ ہے، آنکھیں روتی ہیں، ہم اپنی زبان سے ان الفاظ کو نکالتے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رونا یہ تو ایک غم کی علامت ہے، لیکن زبان سے وہی کلمات نکلیں گے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو صبر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کے لیے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اجر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اگر کوئی خیر پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ہر دو کام کے اندر اجر ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے استعینوا بالصبر، صبر کرنا ہے، والصلاۃ، اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا پیمانہ رکھنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم صبر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، مصیبت آ جائے واویلا مت کرو۔ اور اسی بات کو، صبر کی بات کو آگے کنٹینیو کیا، فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نعم وَلَا تَقُولُوا، فرمایا کہ نہ تم کہو، لمن واسطے اس شخص کے، یقتل قتل یقتل قتل وقتال، فرمایا وتقتال مار ڈالنا، قتل کرنا۔ فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے رستے میں مارے جاتے ہیں، فرمایا ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں رکھ سکتے ان کی زندگی کی کیفیت کا، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے۔ رب العزت نے شہداء کے حوالے سے قرآن مجید نے دو جگہوں پر ذکر فرمایا، ایک سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 154، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی جو ہے آیت نمبر 169، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا، اور وہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہاں فرمایا کہ تم گمان بھی مت کرنا کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کہنا بھی مت، کہنا بھی نہیں، گمان بھی مت کرنا، پہلے گمان پھر کہنا، سوچ میں بھی مت لانا اس بات کو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا۔ وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے کہ تم جا کر چادریں چڑھاؤ ہیں، مزاروں پر جا کر ان کی قبروں پر جا کر منتیں مرادیں کہو، نہیں، وہ زندہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، تمہارے پاس زندہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ذکر صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح مسلم اور کتاب الامارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کی روحوں کو سب پرندے کے جیوف کے اندر، جوف کے اندر، پیٹوں کے اندر ڈال رکھا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ قندیلوں کے نیچے ہیں، قندیلوں میں ہیں، اور وہ قندیلیں اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ کون ہمارے بھائیوں کو یہ بات پہنچائے گا کہ ہم جنت کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اتنی مٹھاس شہادت کی، شہادت کا اتنا عظیم معاملہ ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ کون ہمارے بھائیوں کو یہ بات بتائے گا۔ رب العزت والجلال نے فرمایا میں تمہارے بھائیوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ تم جنت میں عیش کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت کا نزول فرمایا، اور وہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، گمان مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا، کہتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ ایک دفعہ غمزدہ تھے، ان کے والد گرامی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جنگ احد کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے اندر شامل تھے، اور ہوا یہ کہ جہاد کے اندر شہید ہو گئے، اور شہادت ایسی ہوئی کہ اتنے زخم لگے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی جب میت کو لایا گیا، ان کی میت کو اور گھر میں لٹایا گیا تو خواتین رونے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے منع کیا اس طرح کے معاملات سے، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کی میت کو اوپر اللہ کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ سارے طالب علم نوٹ کر لیں، یہاں پر ایک قاعدہ ہے جلیلہ و مہمہ، هذه القاعدہ الجلیلہ المہمہ، بڑا جلیل قاعدہ ہے یہاں پر۔ وہ کون سا قاعدہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ نعم انتم تعلمون، بعض لوگ کہتے ہیں وقال بعض الناس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اس لیے نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جبکہ صحیح مسلم کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں ہے، یہ نور جس سے پیدا کیے گئے یہ بھی مخلوق ہے، اللہ پاک نے ان کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نور کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے اوپر اپنا سایہ کیا ہوا ہے۔ اور اتنے میں جابر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی نبی علیہ السلام کی، تو جابر کو فرمایا کہ اے جابر کیا بات ہے کہ تم بڑے غم زدہ ہو؟ کہا کہ اللہ کے وسلم والد گرامی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کی، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ابا جی نے قرض بھی بہت سارا چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ جابر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے رسول مجھے، آپ نے فرمایا کہ جابر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ بغیر پردے کے کسی سے کلام نہیں کرتا، بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت والجلال تمہارے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر پردے کے کلام کیا، اور پوچھا کہ اے عبداللہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خواہش نہیں کی، یہ خواہش کی کہ یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ دنیا میں جاؤں اور آپ کے رستے میں دوبارہ لڑوں اور مجھے شہادت کی وہ لذت اور شہادت کا وہ رتبہ حاصل ہو جائے جہاں اللہ رب العزت نے شہادت کی عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے، تو مجھے وہ رتبہ نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نقل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہ قانون ہے کہ جس کو میں نے اپنے پاس بلا لیا دوبارہ وہ شخص دنیا میں لوٹ کر نہیں جائے گا۔ شہادت کی تمنا کیجئے، اللہ کے رستے میں جہاد کی تمنا کیجئے۔ اللہ پاک نے ایک بہترین ایک کاروبار کا ذکر فرمایا، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، میں بھی کاروبار کرتا ہوں، لوگ کاروبار کے اندر مصروف ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک بڑے عظیم کاروبار کی ہمیں خبر دی۔ طالب علموں، اللہ پاک نے بڑے عظیم کاروبار کی ہمیں خبر دی۔ وہ کون سا کاروبار؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم
کیا میں تمہیں خبر نہ کروں ایک ایسی تجارت کا جو تمہیں جہنم کی آگ سے عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ جہاد کی لذت اللہ کی قسم کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک عورت نے کہا نا، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے ذکر فرمایا اور حدیث صحیح ہے، ایک عورت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند جہاد کے لیے چلا گیا ہے، اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں بھی اس کے مد مقابل آ جاؤں، یعنی اجر کے اندر میں ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا خاوند جب جہاد کے لیے گیا تو فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو، نماز کی نیت باندھ لو، تم روزہ رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام مت پھیرنا اور روزے کی افطار مت کرنا یہاں تک کہ تمہارا خاوند جہاد کر کے واپس نہ آ جائے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اس کے اجر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی، اس کا جو اجر ہے تم اس کے اجر کے برابر ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ کہ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے خاوند کے اجر کے برابر تم پہنچ جاؤ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے اجر کے برابر پہنچ جاؤ۔ تو اتنا عظیم عمل ہے، اسی لیے فرمایا کہ تم مت کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رستے میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، قرآن کا ہر احکام بھی ایسا ہی ہے، جب اللہ عمل میں لے ڈالے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام کے اوپر زبر اور نون جو ہے مشدد ہے۔ انظر الی المصحف، مصحف کی طرف دیکھیں اپنے، کہ فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی بھی چیز میں، من الخوف، خوف میں، والجوع، بھوک میں، والنقص، کمی میں، من الاموال، مال کی، والانفسی، اور نفس کے نقصان میں، والثمرات، پھلوں کے نقصان میں، وبشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ نبلو بلاء، یبلو بلون، بلاء ان سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہے آزمانا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز میں۔ اب اللہ تبارک و تعالی مختلف طور پر اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، من الجوع، بھوک میں، مال کے نقصان میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور نفس کے نقصان میں، اور فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ثمرات کے نقصان ہم تمہیں دیں گے، پھلوں کا نقصان ہم تمہیں دیں گے۔ اب یہ خوف سے آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کے ساتھ جب تمہاری لڑائی ہوتی ہے تو ایک طریقے سے خوف طاری ہوتا ہے، فرمایا ہم تمہیں اس طرح سے بھی آزمائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کما فی روایت صحیح البخاری کہ ایک رات کو اہل مدینہ خوفناک آواز سن کر جو ہے گھبرا گئے۔ اب پھر وہ آواز کی طرف چلے اور تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ اب وہ اہل مدینہ گھبراہٹ کے عالم کے اندر آ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ڈر نہ کرو، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈر نہ کرو۔ تو وہ گھبراہٹ کا معاملہ سارے اہل مدینہ کے لیے تھا، اور فرمایا بھوک اور نقص اموال سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک دی جائے گی، تمہیں جو ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تین دن گزر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تین دن گزر جاتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اندازہ کریں، ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس حدیث کا کیا کہنا، اس کے اندر اتنے سارے فائدے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑے شدید بھوک لگی ہے، بہت شدت کے ساتھ بھوکا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آنے والا کون شخص تھا؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے دوسرے علم نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ ابو ہریرہ تھا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والذی یظہر لی، جو بات میرے نزدیک ثابت ہے وہ یہی ہے
کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. بھوک کی شدت تھی, بھوک کا عالم تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو, ابو ہریرہ کو فرمایا کہ تم ایک کام کرو کہ تم میری ازواج کے پاس چلے جاؤ. اور ان دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس جا کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے دیں. امہات المومنین نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے. آپ نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ امہات المومنین نے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے. اب ہوا یہ کہ وہ صحابی واپس پیغمبر علیہ السلام کے پاس لوٹے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے ایک روٹی میسر نہیں تھی. آپ اندازہ کریں. اب کیا ہوا, ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں, میں اس بھائی کو میں اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے اجازت دی. اب وہ گھر پر گئے, اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس میرا مہمان نہیں ہے, میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مہمان ہے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے, بتاؤ کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اتنا کھانے کا ہے کہ صرف بچوں کے لیے رکھا ہے, اگر ہم ان کو دے دیں گے تو پھر بچوں کے لیے بھی نہیں بچے گا. اس صحابی نے یہ فرمایا کہ آپ ایک ایسا کریں کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیں, بچوں کو بہلا کر سلا دیں اور یہ کھانا اس کے سامنے پیش کر دیجئے گا, مہمان کے سامنے, اور جب ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھے میں صرف اشارہ کروں گا, کھاؤں گا نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ چراغ کو بجھا دینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, چراغ کو بجھا دینا ہے. اب ان صحابیہ نے ان کو یہ دیا اور چراغ کو بجھا دیا. چراغ کو بجھا دیا. اب وہ صحابی صرف اشارے سے اس طرح سے ہاتھ چلاتے رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, جو میزبان ہیں, لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, حتیٰ کہ مہمان نے مکمل طور پر کھانا کھا لیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ رات کی تمہاری یہ مہمان نوازی رب ذوالجلال کو بڑی پسند آ گئی. آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس عمل پر اللہ نے مسکرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی بندے کے کسی عمل پر مسکرا دیتے ہیں تو فرمایا کہ فلا حساب لہ, تو پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ جس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت میں داخل کر دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے کسی عمل پر مسکرا دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو تمہاری مہمان نوازی اتنی پسند آئی کہ رب العزت نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کر دیا. سورہ مجادلہ 58ویں سورت کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ہی کی ضرورت مند نہ ہو. اللہ پاک نے قرآن بھی نازل کر دیا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اس عمل پر اللہ نے مسکرا دیا. اور حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کے اندر حدیث ہے, صحیح درجے کی حدیث ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر کسی عمل پر, اس کے دنیاوی عمل پر مسکرا دے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتے. الحمدللہ میں نے ایسے تقریباً 6 لوگوں کو جمع کیا ہے کہ وہ 6 لوگ کون ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں. اللہم جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. تو لہٰذا یہ کیا علم تھا کہ آپ بھوک کی کیفیت دیکھیں, آپ آزمائش دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے, آپ کی تمام ازواج مطہرات کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ ان صحابی کے پاس بھی اتنا تھا کہ صرف بچوں کو پورا ہو جاتا. یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک کے معاملات میں آزمائیں گے, ہم تمہیں بھوک کے عالم میں نقصائیں گے. امی عائشہ فرماتی کہ 3 سے 4 دن ہو جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم تمہیں کسی بات میں بھی آزمائیں گے, کسی چیز میں بھی آزمائیں گے. ہر چیز کے ہم تمہیں آزمائش لے سکتے ہیں, خوف کے معاملات میں, بھوک کے معاملات میں, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور تمہارے مالوں کے نقصان میں. مالوں کا نقصان کیسے
کہ جناب علی جب صحابہ اکرام کے پھل پکنے کا وقت آ جاتا، کھیتی باڑی کے پکنے کا اور ان کو اتارنے کا وقت آ جاتا، پورا سال محنت کرتے، پھل اتارنے کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جہاد پر نکلو۔ اب جہاد پر نکلے اور جہاد پر نکلتے وقت سب کچھ چھوڑ دیا، اگر کھیتی باڑی برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کا حکم آ گیا نکلو تو بس اب نکلنا ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ آزمائش تھی، انسان تھے نا آخر وہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے پورے سال محنت کی تھی، دل اٹکاوا ہوگا کہ بھائی اب ہمیں جو ہے اس پھلوں کو اتارنا ہے اور پورے سال کی کمائی کو وصول کرنا ہے، لیکن یہاں تو پھلوں کے پک جانے کے بعد اتارنے کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ عز و جل وعلا کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، چھوڑ دو سارے مال کو۔ اب بتائیے کیسی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش۔ آج تو ہم اللہ کے راستے میں 2 دن کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذوالغابہ میں ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور نکاح کے اندر پہلی رات تھی، پہلی رات بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلنا ہے اور سارے نکلو۔ تو حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنی اہلیہ کو چھوڑتے ہیں۔ آپ بتائیے پہلی رات کی دلہن گھر پر ہے، خود بھی دولہے تھے، پہلی رات کی دلہن ہے، کیا دلہن کے ساتھ رغبت ہوتی ہے یہ آپ سب جان سکتے ہیں۔ پہلی رات کی بیوی کو چھوڑتے ہیں، جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ماجرا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب معاملہ ہم نے دیکھا حنزلہ کے ساتھ۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو لے کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ نے پوچھا حنزلہ کا کیا حال تھا، کس طرح سے معاملات تھے ان کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول رات کو میرے ساتھ قربت کی اور غسل نہیں کیا، بغیر غسل کیے ہوئے آپ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے جہاد پر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو تم پانی دیکھ رہے ہو اس کے بالوں پر، اس کے جسم پر، آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے کہ یہ کیا تھا، یہ نقصان تھا، مالوں کا نقصان، یہ جانوں کا نقصان۔ پھر فرمایا والثمرات، پھلوں کا نقصان، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹے جائیں گے۔ جب بھی کبھی مصیبت آئے تو ہمیں یہ کہنے کا حکم ہے، ہمیں یہ کہنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو پکاریں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کے نام لینے کی جگہ پر یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث مدد، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے، مومنوں کی نشانی تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی ہی طرف لوٹے جانا ہے۔ اور فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جن پر اللہ پاک کی مہربانیاں برس رہی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ پھر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، یہ دونوں چوٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اس در وادی غیر ذی زرع ان بیتک المحرم، ایسی وادی پر چھوڑ دیا بیت اللہ کے پاس کہ جہاں کوئی اناج نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، بالکل ریگستانی معاملات کے اندر وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اہلیہ نے پوچھا
کہ یہ بتائیے کہ آپ کس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف، میں اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیے، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا بھی جگرا دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں، استقامت اللہ کے اوپر اعتماد دیکھیں کہ اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ گئے، نہ انسان کی ذات۔ جب چھوڑ کر تشریف لے گئے وہاں سے، تو ان کی اہلیہ نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں اور صفا مروہ، یہ دو پہاڑیوں پر، کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، اس طرح سے 7 چکر لگاتی ہیں کہ شاید کہ کوئی مل جائے۔ آج اگر آپ، اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، اگر آپ عمرے کے لیے جائیں تو وہاں انہوں نے باقاعدہ پوری ایک پٹی بنائی ہوئی ہے، مکے کے اندر آپ بیت اللہ کے اندر جائیں گے تو صفا مروہ بنایا ہوا ہے، یہ ایک پہاڑی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑے کا نشان چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن باقی پورا تبدیل کر دیا ہے، سنگ مرمر وغیرہ لگا دیا ہے، تو وہ ایک چکر سے دوسرا چکر ایک چکر ہوتا ہے یہ، تو صفا مروہ کا جو چکر ہوتا ہے 7 چکر ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک شعار قرار دیا ہے اور فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی بھی حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے وہ۔ یہاں سے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں، یہاں سے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ، اور بعد میں جو صحابہ اکرام تھے، وہ زمانہ جاہلیت کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعی، صفا مروہ کی سعی تو نیکی ہے، جو کوئی اس کو کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر صفا مروہ کے جو ہے وہ کس طرح سے آپ کا عمرہ اور حج پورا ہوگا۔ صفا مروہ جو ہے یہ حج اور عمرے کا جز ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شخص خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدردان ہیں اور بڑے ہی جاننے والے ہیں۔ یہ قدردان، یہ شاکر ہے اللہ تعالیٰ، کہ کوئی آپ کی قدردانی کرے کہ نہ کرے، اللہ پاک آپ کے عمل کی قدردانی کریں گے۔ کیسی قدردانی؟ آئیے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص تھا جو راستے سے گزرا اور راستے میں اس نے ایک خاردار ٹہنی دیکھی، کانٹے دار ٹہنی دیکھی، اس نے کیا کیا کہ اس ٹہنی کو اٹھایا اور سائیڈ میں کر دیا، اس وجہ سے کہ کسی کو لگے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس کی ایسی قدردانی کی کہ اس کی مغفرت کر دی۔ آپ اندازہ کریں شاکرون کا معنی کیا ہے، کہ قدردان، ایسا قدردان کہ آپ کی ایک ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ پتا چلتا ہے کہ جو کوئی شخص خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ایسا پالتے کہ جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک بچڑے کو پالتا ہے۔ بچڑے کو پال کر کتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پالتے ہیں اور پھر اس نیکی کو پالنے کے بعد اس کو ترازو میں، میزان کے اندر ڈال دیں گے قیامت کے دن۔ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میری یہ کون سی نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تمہاری وہ نیکی جو تم نے بہت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ تو ہمیں یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ میرے رب کی صفت ہے، الشاکر، قدردان، ایسی قدردانی کرنے والا، آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدردانی اللہ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کرنے والے شخص کے اوپر۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ تعلیمات آتی ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو ہے آپ حقیر نہ سمجھیں۔ فرمایا ان الذین یکتمون، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، یکتمون کتم یکتمو، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے واضح دلائل میں سے اتارا، والہدا، اور ہدایت میں سے، اور من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس ہدایت کو ظاہر کر دیا، فی الکتاب، کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ کن لوگوں کے اوپر؟ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح دلائل کو چھپا دیتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر وتیرہ اہل کتاب کے اندر بہت تھا، یہود اور نصارہ کے اندر یہ بہت بڑا وتیرہ تھا۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، عزیز طالب علموں، ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، قاب بن ماتع رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں۔
وہ فرماتے ہیں کہ کعب بن معطی جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں تھے. یہ کعب بن معطی کون ہے؟ کعب بن احبار کو ہی کعب بن معطی کہا جاتا ہے، واللہ اعلم. تو کعب بن معطی رحمۃ اللہ علیہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے، جبکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں زندہ تھے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے، لیکن وہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے. اب ابو بکر رضی اللہ کے دور میں مسلمان ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم ہمارے دور میں مسلمان ہو، اگر تم نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہو جاتے تو شرف صحابی تمہیں مل جاتا، صحابیت کا شرف تمہیں مل جاتا، تم پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہے وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، میرے والد جو ہے وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. میرے والد نے کیا کیا؟ میرے والد نے ایک کتاب لکھی اور مجھے یہ تلقین کی کہ کعب اس کتاب کو پڑھنا ہے اور تورات کی طرف نہیں جانا، تورات کے نسخے کی طرف نہیں جانا، بس جو میں نے لکھ دیا نا بس اس کو تم نے پڑھنا ہے. اب کعب بن معطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی میں تورات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن ہوا یہ کہ میرے والد صاحب جس طرح سے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسی طرح سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودی کے بہت بڑے عالم تھے. اب میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر میرے والد کیوں مجھے روکتے ہیں، میرے والد مجھے کیوں روکتے ہیں کہ میں تورات کو نہ پڑھوں؟ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. کہتے ہیں کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور اسی اسنا میں پیغمبر علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. کہتے ہیں کہ میرے والد کے اس نسخے کو میں نے چھوڑا اور اصل تورات کی طرف میں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اصل تورات کو دیکھا تو اس کے اندر فارقلید کا ذکر تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر تھا اور نبی علیہ السلام کی پیغمبری کا ذکر تھا. تو کعب بن معطی فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے والد نے حق کو چھپایا اور مجھے بھی حق کی طرف جانے نہیں دیا، لیکن اللہ نے مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حق کی ہدایت عطا فرما دی اور میں نے حق کو قبول کر لیا. اللہ پاک یہاں اس بات کا ذکر کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں حق کو جو ہم نے نازل کر دیا، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کر کتابیں بیان کر دیا، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے. پھر فرمایا کہ ہاں الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور واصلحوا اور اصلاح کر لیں، اور فرمایا وبینوا اور بینوا وبین یبین بینوا، وہ بیان کر دیں، اس بات کو واضح کر دیں، اس بات کا ذکر لوگوں کے سامنے کر دیں کہ جس کو انہوں نے چھپایا ہے. یہ تین کام اگر کوئی شخص حق کو چھپانے کے بعد یہ تین کام جب تک نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کون سی پہلی بات فرمایا کہ پہلی بات تو توبہ کرنی ہے اللہ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی کا کام ہو گیا. فرمایا دوسرا کام توبہ کے بعد وَأَصْلَحُ، اصلاح کر دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر دینی ہے. اور تیسرا کام وَبَيَّنُوا، اور اس کے بعد اس چیز کو واضح کر دینا ہے جو اس نے چھپایا لوگوں سے، جو حق کو چھپایا لوگوں سے اس کو واضح کر دینا ہے. میں یہاں پر ایک آپ کو بڑی پیاری مثال دوں گا. بن یامن ڈیوڈ جو ہے وہ ایک شخص تھا، اس نے بتایا اپنے حوالے سے کہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی کرنی تھی، اور پی ایچ ڈی کس بات پر کرنی تھی کہ جو دلائل مسلمان ہماری بائبل سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی نبوت کے لیے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان دلائل کو مکمل طور پر جو ہے نا ختم کرنا تھا، کہ میں ان دلائل کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں، اور جو بھی مسلمان دلیل دیتا کہ بھئی یہاں پر اللہ کی نبی وسلم کی پیشن گوئی ہے تو کہتا ہے کہ میں اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش کرتا. تو اب ہوا یہ کہ بن جامن یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری جو ہے وہ بائبل کے فقرات کو جو مسلمان جس کو پیش کرتے تھے نا، میں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اس دلائل کو توڑ مڑوڑ کے جو ہے نا اپنی طرف لانے کی کوشش کی کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. لیکن کہتا ہے کہ میں نے دلائل کو دیکھا، ایک دلیل کو میں نے اس کی تعویل کر دی، دوسرے دلیل کی تعویل کر دی، 1 2 3 4، کہتے ہیں کہ آگے بڑھتا گیا تو دلائل کے انبار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے. پھر کہنے لگا کہ میں نے پھر تھیسس جمع کروانا تھا مسلمانوں کے دلائل کے خلاف، لیکن جب میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ دیکھا کہ میں کتنے دلائل کا انکار کروں گا، تو آخر جناب علی وہ کہنے لگا کہ میں چلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلائل کو جمع کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے میرے دل کو پھیر دیا اور میں نے تھیسس جمع کر دیا نبی علیہ السلام کی نبوت کے اس بات پر. اس کے بعد یہ کتاب لکھتا ہے اور کتاب کا نام لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے لکھتا ہے بن جامن ڈیوڈ، اپنا نام بھی وہی پرانا رکھتا ہے
نیا نام نہیں رکھتا کہ اس نے اپنا نام کیا رکھا نیا. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کی زندگی سے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، اور تیسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ جہاں جہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری تھی، جہاں جہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو چھپایا تھا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے 3 چیزوں کے حوالے سے. پہلی بات توبہ، دوسری بات اصلاح، اور تیسری بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بیان کر دینا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر چھپایا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا. اور فرمایا کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اب اندازہ کریں کہ کس قدر یہ ساری چیزیں ضروری ہے. آپ کو میں یہ بات بتاؤں، میرا دل بڑا دکھتا ہے عزیز طالب علموں، میرا دل بہت دکھتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان نبی علیہ السلام کی عزت کا دفاع کرنے والے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے شب و روز کو آپ کی عزت کی دفعہ پر نہیں قربان کرنے والے. ہمارے تو اپنے مسئلے، اور الٹا لوگ میرے ہی خلاف مجھے بولتے ہیں. الٹا ہی ہمارے مسلمان مجھے کہتے ہیں کہ میمن صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی ان عیسائیوں کو چھیڑنے کی، آپ کو کیا ضرورت پڑی ان یہودیوں کو چھیڑنے کی، ان ہندوؤں کو چھیڑنے کی. الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چھیڑتے نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر حق کو واضح کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ہماری بڑی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے کچھ عرصے پہلے 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ہم سندھ گئے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہندوؤں کی اپنی کتابیں لے کر پہنچا تھا سندھ. وہاں پر ایک جگہ ہے سہانا لنڈ کے نام سے، وہاں پر الحمدللہ ہندوؤں کو دین کی دعوت دی. اللہ کی رحمت سے اسی ایک مجلس کے اندر 4 سے 5 ہندو مسلمان ہو گئے. یہ پروگرام بھی ہمارا یوٹیوب پر موجود ہے. میں شیخ عاصم افضل صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہاں پر لنک کو جو واضح کر دے تاکہ ہمارے طالب علم جو ہے اس پروگرام کو دیکھیں. الحمدللہ وہ چھوٹا سا کلپ ہے. تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے وہاں پر کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے؟ 5 لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیے. پھر ہمارا ایک ارادہ یہ بنا کہ وہیں سے آگے ایک بہت بڑا ہندوؤں کا ایک علاقہ تھا، بہت اندر جا کر ہم نے کہا کہ ہم وہاں جا کر جو ہے نا ہندوؤں کے ساتھ ایک مجلس رکھیں گے رات کے ٹائم پہ. اور اتفاق ہے کہ وہ ان کے دن، وہ رات تھی ان کی ہولی کی رات تھی. ہم وہاں پر پہنچے اور ہم نے بہت سارے ہندوؤں سے بات چیت کی، لیکن ہوا یہ کہ ہولی کی رات آپ کو پتہ ہے وہ لوگ نشے کے اندر تھے اور بہت ساری ایسے کام کر رہے تھے کہ ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم دین کا کام کرنے کے لیے آئے تو کوئی اور نقصان ہو جائے. تو پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. میں نے یہ سمجھا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا کام کے لیے ہمیں چنا، لیکن شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو آپ اس لنک کی طرف دیکھیں، آپ کو بہت خوشی ہوگی. بلکہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ میں اور میری جو ٹیم کے جو ساتھی ہیں جو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے ہماتن لگے ہوئے ہیں، ہمارا معاملہ مسلک کے لیے نہیں ہے، تنظیم کے لیے نہیں ہے، کسی جماعت کے لیے نہیں ہے. ہمارا ٹوٹلی معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو ہمارے ذریعے. الحمدللہ. اور بہت اللہ کا احسان ہے کہ مردوں کا یہ ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن ہمارا چل رہا ہے، اور خواتین میں الحمدللہ ہمارا ادارہ اصلاح النساء اسلامک ایجوکیشن سینٹر بھی چل رہا ہے. یہ دونوں ادارے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے لیے قائم ہیں. میں یہاں پر اپنی اہلیہ کو بھی ذکر ضرور کروں گا، آپ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت میں لگی ہوئی ہیں، بیمار بھی ہوتی ہیں. ابھی پچھلے مہینے ان کا بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ قرآن کی تفسیر میں اور قرآن کو پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں. آپ سارے ساتھی، میرے بھائی، سارے طالب علم جو ہے ان کے لیے خصوصی دعا کریں. تو عزیزان قدر، یہ 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ فرمایا کہ الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر لیں، چھپائیں نہیں کسی بات کو، اس کو بیان کر لیں. فرمایا فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. میں اس دعا کے اندر آپ سب کو بھی شامل کرتا ہوں کہ آپ سارے میرے اتنے پیارے طالب علم ہیں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ مجھے آ کر اللہ کی رضا کے لیے سنتے ہیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سارے جتنے بھی طالب علم یہاں سن رہے ہیں مجھے، یا جو بھی دوسرے لوگ سن چکے ہیں، اللہ پاک سب پر رحم کرے. اور یہاں پر میں اپنے ہونہار شاگرد عاصم افضل کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک عاصم بھائی
اور جو ہے وہ عدیل بھائی، ان دونوں پر بھی رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ابھی مجھے پتا چلا کہ ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ زبیر عباسی حفظہ اللہ تعالی ورعا بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت دے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ فرمایا ان الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے کفر کی حالت کے اندر، تو فرمایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ کن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت؟ ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت کے اندر مرے ہیں، اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے، فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس الہ کے علاوہ کوئی رحمان الرحیم نہیں ہے، وہی الہ تمہارا رحمان ہے، وہی الہ تمہارا رحیم ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ الہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کے سوا زندگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جاوید اور دوام کسی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ پاک ہے، ہمیشہ رہیں گے، ساری کائنات کو چلانے والے ایک اللہ پاک ہے۔ تو فرمایا کہ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ قرآن مجید سے الہ کی آیتیں ذرا نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الہ کی کیا کیا صفتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے دو جگہوں پر الہ کے حوالے سے کچھ بتاتا چلوں، پھر انشاءاللہ ہماری سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی۔ الہ کے حوالے سے قرآن مجید نے دو جگہوں پر، ویسے تو بہت ساری جگہ ہیں، دو جگہوں کا میں آپ کو ذکر کروں گا۔ ایک ہے سورۃ القصص، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 72 ہے، فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی تمہارے لیے رات کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء، من الہ غیر اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی کو لائے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی رات کر دے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ کا دن کر دے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، اے نبی صلی فرما دے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی تمہارے لیے دن مقرر کر دے تو بتائیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس پہ تم سکون حاصل کرتے ہو؟ ہمارے یہاں بڑے ہی، کیونکہ مائگریٹ ہو کر آئے ہیں نا ہم ہندوستان سے، ہمارے بزرگ ہندوستان سے مائگریٹ ہو کر آئے ہیں، بہت سے قصے کہانیاں اپنے ساتھ لائے، بہت سارے قصے کہانیاں، 5 بیویوں کی کہانی، 6 بیویوں کی کہانی، 7 بیویوں کی کہانی جناب علی، اور وہاں پر اجمیر کی کہانیاں جناب علی، عجیب عجیب قسم کی کہانیاں لائے۔ کہتے ہیں ان کہانیوں میں سے ایک اسٹوری یہ بھی ہے، فیبریکیٹڈ اسٹوری، کہتے ہیں کہ جناب علی ایک دفعہ اجمیر کے اندر نظام الدین اولیاء صاحب کے علاقے کے اندر وہاں پر ایسا ہوا کہ جناب علی دن نمودار نہیں ہو رہا، لوگ جناب علی رات کو، لمبی لمبی رات کو سو کے اٹھ رہے ہیں، تھک گئے سو کر، دن نمودار نہیں ہو رہا۔ اب کیا کیا جناب علی، کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء نے یہ جملہ کہہ دیا کہ آج کے بعد دن نمودار۔ رب العزت والجلال فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو مسلط کر دیا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے آئے۔ لیکن ہمارے ہندوستانی مسلمانوں نے کہا کہ جناب علی دن نمودار نہیں ہو رہا تھا، سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو رہا تھا، رات ہی رات، لمبی طویل رات۔ کہتے کہ اس لیے کہ نظام الدین اولیاء نے یہ جملہ ادا کر دیا کہ اب آپ کے بعد کبھی بھی دن نمودار نہیں ہوگا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو لوگ آئے ان کے پاس اور کہا کہ حضرت جی بابا جی معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جی اب سورج آ جائے، جب انہوں نے کہا تو پھر دن نمودار ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا
کہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو تمہارے لیے دن کو نمودار کر دے اور رات کو نمودار کر دے؟ بتائیے کیا ان لوگوں نے نظام، بتائیے انا اسالکم سوال، نعم ما عندکم الجواب فی هذه المسألہ، هل هم صحیحون؟ کیا وہ لوگ صحیح ہیں اس پر؟ بتائیے. نعم فہمتم شباب. تو فرمایا وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی الہ ہے. تو الہ کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، آئیے ایک دوسری مثال لے لیجئے. ایک دوسری مثال لے لیجئے. وہ کون سی مثال ہے؟ رب العزت والجلال نے فرمایا، اس کا ذکر قرآن مجید سورۃ النمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 62 ہے. فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے؟ فرمایا کہ اَإِلَٰهٌ اللہ، کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی مددگار، جبکہ تفسیر جیلانی کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جیلانی عربی نسخہ ہے، اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے، عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا حرام ہے. انظر الی تفسیرہ، آپ دیکھیں ان کی تفسیر کی طرف. تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کون ہے تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا؟ من الہ غیر اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے کوئی اور الہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں جی، ہمارے لیے تو بہت سارے الہ ہیں، ہمارے تو وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، اجمیر میں بھی مشکل کشا ہے، لاہور بھی ہے، داتا بھی ہے، کلندر بھی ہیں مختلف قسم کے، اور یہ ملتان تو بھرا پڑا ہے مشکل کشاؤں سے. استغفر اللہ العظیم. آئے آپ کو ایک ہندوستان کی کہانی سناتا ہوں. ہندوستان کے اندر ایک بقول ہمارے صوفی بھائیوں کے اور بقول ہمارے ان بزرگوں کے جو مائگریٹ ہو کر ہندوستان سے تشریف لائے، کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک صاحب تھے باقی باللہ. انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ کوئی بھی مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ کوئی بھی میرا جنازہ نہ پڑھے سوائے اس شخص کے کہ جس کی کبھی بھی عصر سے پہلے کی 4 رکعت کبھی بھی فوت نہ ہوئی ہو. عصر سے پہلے کی 4 رکعت کبھی بھی فوت نہ ہوئی ہو. اب کیا ہوا کہ ان کی میت رکھی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں بھائی، اب کس طرح سے کریں؟ کون ایسے شخص کو لائے گا کہ جس کی عصر سے پہلے کی جو کہ غیر موقدہ ہے وہ سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں؟ پریشان ہو گئے. کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزر گئے. کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزرے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب چادر کو اوڑے ہوئے، سفید چادر میں لپٹے ہوئے آتے ہیں گھوڑے پر اور اترتے ہیں، اور جناب علی ان صاحب باقی باللہ ان کا نام رکھا تھا، باقی باللہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. لوگوں کو اشتیاق پیدا ہوا کہ آخر من ہوا وہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کی چادر اتاری تو پتہ چلا کہ جس کی میت رکھی ہوئی ہے باقی باللہ صاحب، وہ خود ہی اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے اپنا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت سے ان کا نام پڑ گیا کہ باقی باللہ، باقی رہ گئے باللہ باللہ اللہ کے ساتھ. استغفر اللہ العظیم. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک عقیدہ ہے. میرے استاد محترم قاری بشیر صاحب حفظ اللہ تعالی ورعہ ابھی زندہ ہیں الحمدللہ، جس میں میں نے بالکل ابتدائی تعلیم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ میں نے قاری بشیر صاحب حفظ اللہ صلی اللہ سے سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے، ان کو خوب اجر عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. تو قاری صاحب یہ کہنے لگے، یہ اصل میں دہلی کے تھے، قاری بشیر صاحب حفظ اللہ، وہ کہنے لگے دہلی کے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹے میں جو ہے نا دہلی گیا تھا، تو دہلی میں وہاں گیا قبرستان کے اندر، تو وہاں پر ایسا ہوا کہ باقی باللہ صاحب کی جو ہے وہ مزار تھی. وہاں پر میں نے یہ بورڈ لگا دیکھا تھا کہ باقی باللہ صاحب کی کسی نے چادر چرا لی ہے. وہاں پر باقی باللہ کی مزار کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ باقی باللہ صاحب کی چادر کسی نے چرا لی ہے. جس شخص کو بھی باقی باللہ صاحب کی چادر ملے وہ جو ہے وہ قبر پر آ کر چھوڑ دے، مزار پر آ کر. اب مجھے میرے استاد نے کہا کہ کہنے لگے کہ حسین دیکھو کہ باقی باللہ صاحب اپنی چادر تو بچا نہیں سکے، لوگوں کی کہاں سے چادریں بچائیں گے؟ لوگوں کی فریاد سی کہاں سے کریں گے کہ جو شخص اپنی چادر نہ بچا سکا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے، واپس کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون.
تو رب العزت والجلال یہاں پر اپنی صفت کا ذکر فرما رہے ہیں. تو قرآن مجید میں محترم طالب علم جتنی بھی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی الہ کے حوالے سے ان صفات کو ایک جگہ جمع کریں اور تدبر اور تفکر کریں کہ وہ صفتیں کتنی اعلیٰ مقام کی ہیں اور اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیونکہ توحید کی 3 اقسام ہے نا جو علماء نے تقسیم کیا ہے اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی قسم توحید الوہیت، اللہ کو الہ ماننا، جو کہ ہم نے الہ کے حوالے سے قرآن مجید کی 2 مثالیں دیں. سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 62 اور سورۃ القصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 71 اور 72 کے اندر ہے. تو یہاں پر فرمائیے یہ کہ ایک تو الوہیت ہے اور ایک ہے ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونا. انشاءاللہ ہم آگے آیتوں کے اندر رب کے اوپر بھی، ربوبیت کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے. اور تیسری صفت ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی نام اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں. جیسے کہ اس آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بھی اور مہربان بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا الرحمن جو ہے صفتی نام ہے، یاد رکھیے عزیز طالب علموں، تو یہ الرحمن بھی اللہ پاک کا صفتی نام ہے. رحمان بھائی میری بات سنیے گا، آپ کبھی بھی کسی کو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ الرحمن یہ رب العزت والجلال کی صفت ہے. کسی کو بھی پکارے تو عبد الرحمن کر کے پکاریے گا. تو فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے اور جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. الحمدللہ ہم نے تقریباً 163 آیتوں کا مطالعہ کیا ہے. ہمارے 19 رکوع مکمل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جو نئے ساتھی ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں. آپ کو یہ میرا فرنٹ کا کیمرہ جو ہے آن ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنے بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں جبکہ میں نے اپنے دانے ہاتھ سے پانی پیا ہے. یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہو جاتی ہے. نعم هل عندكم مسئلہ فاعرضوا. اگر روزے کی حالت میں گانا سنے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ روزے کی حالت میں گانا سننا کیا ضرورت پڑی ہے؟ روزے کی حالت میں گانا سننا، کیونکہ روزے کی قبولیت کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ ہر وہ کام چھوڑنا ہوگا جو خلاف شرع ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں گانے سنتا ہے تو پھر اس کے روزے کی وہ اپنی خیر بنائے کہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا. اللہ قبول کرے کہ نہ کرے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، روزہ ضائع ہے اس کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفا مروہ کے درمیان جو گرین لائٹ لگی ہے وہاں پہ مرد حضرات دوڑتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، صفا مروہ کے درمیان جو گرین لائٹس آپ دیکھتے ہیں وہ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھاگی تھی، بہت تیزی سے بھاگی تھی. تو اللہ پاک نے اس بھاگنے کے طریقے کو بھی جو ہے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے. تو اس لیے وہ گرین لائٹ لگی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نے تیزی سے بھاگنا ہے. کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ یہاں پر تیزی سے بھاگی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پر یہ گرین لائٹس لگائی گئی ہیں. نا اللہ نے نبی کو کون کون سے اختیار دیے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو کون کون سے اختیار دیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار نہیں دیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پریشانیاں دور کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. یہ اختیارات نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری ایک دعا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول کرے گا. میں نے وہ دعا اپنی قیامت کے لیے رکھ دی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ شفاعت. تو وہ اختیار اللہ نے نبی علیہ السلام کو شفاعت کا دیا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس اختیار کے اوپر بھی یہ پابندی لگائی کہ فرمایا کہ 2 لوگوں کی میں سفارش نہیں کر سکتا. ایک وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں، یا ایک وہ لوگ ہیں کہ جس کو قرآن نے روک لیا ہو. تو باقی جہاں تک اختیار کا مدد کے حوالے سے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی اختیار ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے التجائے کرتے تھے۔ ہاں آپ نبی پاک کے اختیار کی بات نہ کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر بات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کثیر تعداد میں ہے، اور اسی طرح سے جلال الدین سیوطی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل اور فضائل کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، جو 2 جلدوں پر ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی، سلطنت عثمانیہ کا کیا کردار ہے اسلام کے پہلے کیا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا کیا کردار ہے، تو اس کے لیے تو آپ اب میں لازمی سی بات ہے کہ اس کے کردار کے اوپر ہر بات ہے جو ہے وہ نفی میں بھی ہے اور اس بات میں بھی ہے، تو میں اس کے لیے مشورہ دوں گا کہ البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ حالت روزے میں اگر کسی عورت کے 1 یا 2 قطرے خون کے گرج ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اگر اس کے وہ ایام کے دن نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کون سے دن ایام کے چل رہے ہیں، تو اگر اس کی گنتی کے دن نہیں ہے اور بیچ میں ایسے کوئی 1 آدھا قطرہ آ گیا تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر حیض کا حکم لگے گا، واللہ اعلم۔ میرا ایک پلاٹ ہے اور اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس پر نہ تو رہائش ہے اور نہ ہی وہ کاروبار کی نیت سے ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس ایسے پلاٹ رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ رہائش کے لیے تو نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ زائد مال ہے تو اس پر بالکل زکوٰۃ دیں گے آپ۔ ریا سے بچنے کا کوئی دعا بتائیے۔ ریا سے بچنے کی دعا سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ جب بھی کوئی کام کریں آپ تو اس کے ریا کے بچنے سے پہلے یہ کہ کام کرنے سے پہلے اپنے دل کی نیت کو آپ درست کر لیں اور اللہ سے دعا کر دیں، اے اللہ یہ کام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اے میرے اللہ اس کو قبول کر لیجئے گا، اور اللہ میرے دل کو اور میرے سینے کو شیطان کے وسوسات سے محفوظ کیجئے گا، اور اللہ پاک قبولیت کا جامہ پہنا دیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ وسوسات سے محفوظ رہیں گے۔ اور وسوسات سے بچنے کے لیے اور ریا سے بچنے کے لیے خلوص کے اوپر محنت کیجئے۔ میرا ایک فلیٹ اور پلاٹ ہے، کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی، اگر آپ نے اپنی رہائش کے لیے نہیں رکھا تو بالکل اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی سال کے بعد۔ اچھا، روزہ کھولنے کی جو دعا ہے، ایک تو وہ دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ جو دعا ہے یہ تو دعا بالکل من گھڑت ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر روزہ پہلے رکھ رہا ہے اور ایمان جو ہے وہ بعد میں لا رہا ہے۔ اصل صحیح جو سند کے ساتھ جو دعا ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، روزہ کھولتے وقت کی دعا ہے وہ حسن درجے کی دعا ہے، اس دعا کو اختیار کیا جائے۔ جی، کوئی اور سوال ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی ہم سے حسد کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اگر آپ سے کوئی حسد کرے تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، اس کو آپ نصیحت کیجئے، اور آپ معوذتین کی کثرت رکھیں، فلق اور ناس کی، تاکہ آپ اس کے حسد کے شر سے محفوظ رکھ سکیں، اس کو آپ نصیحت کیجئے۔ روزے کی دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ جمال صاحب، بات یہ ہے کہ روزے کی جو دعا پہلے ہے کہ بعد میں ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی یہ روزہ کھولتے وقت کی دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق، کہ رگیں تر ہو گئیں اور جو ہے وہ بھوک چلی گئی، تو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ افطاری کر لیں پھر جو ہے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ البتہ اس کے اندر کوئی خاص شدید اختلاف نہیں ہے، تو آپ روزے سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور روزہ افطار کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مطالب کے اعتبار سے دیکھے گا تو روزے کے بعد اس کو کھولنے کے بعد دعا پڑھے، اور اگر کوئی گراوٹلی طور پر اس کو دیکھے گا تو پھر وہ روزے سے پہلے دیکھے، روزے سے پہلے پڑھے اس کو انشاءاللہ۔ رجم کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وہ ظلم نہیں؟ رجم کیا ہوتا ہے؟ رجم جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت شادی ہونے کے باوجود بھی زنا کرے تو اس کو اتنا گاڑ کر، مرد کو جو ہے وہ سینے تک اور عورت کو سینے سے اوپر گاڑ کر اس کے چہرے پر پتھر مارے جائیں، یہ ہوتی ہے رجم۔ یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 180 میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں بدلے میں زندگی ہے۔ کہ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت کتنے زیادہ ریپس ہوتے ہیں، کتنے زیادہ جو ہے وہ جناب علی جو ہے زنا ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگ کتنے زنا کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 23 سال عرصے کے اندر مشکل سے زنا کے 3 یا 4 کیسز سامنے آئے. کیوں؟ کہ وہاں رجم کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شادی شدہ اگر زنا کر رہا ہے، یا ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بلاత్కాر کیا، اس کی عزت پر حملہ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو جینے کا حق ہے؟ اس نے اس کے بھائی کی خیانت کی، اس نے اس کے خاوند کی خیانت کی، اس نے اس کے باپ کی خیانت کی، کتنے لوگوں کی خیانت کی اس نے. اور اگر اس طرح سے ان کو چھوڑ دیا جائے 3 سال یا 2 سال یا 4 سال کی قید کو، تو اللہ کی قسم یہ زنا کا ریشو پوری دنیا میں بڑھ جائے گا. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دی کرائم اینڈ سیکنگ ان امریکہ. یعنی امریکہ کے اندر جرم کی جو وہ بتایا گیا کہ کتنے فیصد جرم ہو رہے ہیں اور کتنے فیصد جو ہے نا لوٹ مار ہو رہی ہے. تو وہاں پر زنا کے کیسز بھی لاکھوں کے تعداد کے اندر درج ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں نکلا. تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو انسان کی بقا ہے. آج کل مسجدوں میں صفوں میں کافی گیپ رکھ کر نماز ادا کی جاتی ہے. دیکھیں جمال صاحب، بات یہ کہ مسجد کے اندر وہ شخص جو بیمار ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر گھر میں رہے، کیونکہ اس کے ساتھ عذر ہے. اور جو لوگ صحت مند ہیں وہ اتنا دور دور نہ کھڑا کریں. کیوں نہ کھڑے ہو؟ کہ نماز کے لیے صف بندی کا ہونا فرض ہے. کہ سارے ہی جو ہے تندرست ہیں تو بدگمانی اسلام کے اندر، اور اسلام کے اندر بدگمانی نہیں ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے. یہ بدشگونی کر رہے ہیں اور یہ شرک ہوتا ہے بدشگونی. تو لہٰذا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. جی، وحدت الشہود و وحدت الوجود کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. محسن صاحب، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر ماننا، کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود. یہ دراصل ابن عربی کا جو ہے یہ عقیدہ ہے، جو صوفی تھا، جس کو ارطغرل، کوئی ڈرامہ میرے خیال سے ارطغرل آ رہا ہے، اس میں ابن عربی کے معاملات کو بڑا وہ دکھایا گیا. اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بہت سارے ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ ابن عربی کے کچھ اقوال بھی وہاں دکھائے جا رہے ہیں. تو ابن عربی گمراہ تھا. یاد رکھیں 2 شخص ہیں ابن عربی کے نام سے، ایک ابن العربی المکی اور ایک ابن عربی فتوحات المکیہ والا. تو ابن عربی جو ہے یہ فتوحات المکیہ والا ہے اور یہ گمراہ ہے، صوفی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مشرک تھا. اور ابن العربی المکی جو ہے وہ بہت بڑے سلفی علماء تھے جنہوں نے عارضۃ الاحوزی سنن ترمذی کی شرح بھی کی ہے. تو وہ بڑے سلف صالحین اور صحیح العقیدہ صحیح منہج کے تھے. اور یہ جو ابن عربی ہے یہ صوفی تھا. تو لہٰذا وحدت الوجود ابن حلاج، جس کو قتل بھی کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، یعنی مار دیا گیا اس کو پھانسی پر، اور ابن عربی، یہ دونوں انہوں نے صوفیت کے اس گندے اور غلیظ عقیدے کو جو ہے وہ ترویج دی ہے. لہٰذا الامان الحفیظ، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے عقیدوں سے پناہ طلب کرتے ہیں. جی، کوئی اور سوال ہو؟ جی، کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. 5 منٹ انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، 5 دقائق فقط انشاءاللہ. امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا صاحب جو ہے وہ بریلویوں کے امام ہیں. میں رمضان کے مہینے میں اسلامی فلم دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتے. فلم ہے. اگر یہ فلم آپ کو اللہ کے ذکر سے بھی روک دیتی ہے، دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے. اسلامی تاریخ پر، اسلامی تاریخ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ جناب علی کتب کی طرف مراجعت کیجئے. بہتر یہی ہے، میرا مشورہ یہ کہ یہ نہ کریں، کیونکہ وہاں پر عورت بھی آئے گی، آپ عورت کو دیکھیں گے بلا وجہ. اور جناب علی ہماری عورتیں اگر وہ مرد آ رہے ہیں تو وہ مردوں کو دیکھ رہے ہیں، تو بلا وجہ اس طرح سے مردوں اور عورتوں کو اس طرح سے بلا وجہ دیکھنا یہ درست بات نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. ہاں کوئی شرعی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. شیخ صاحب، کیا حنفی اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ آسمان پر تو ہے، کیا اس کے پیچھے
دیکھیں آپ کسی گروہ کا نام نہ لیں، آپ کسی فرقے کا نام نہ لیں، محسن صاحب، مسلم صاحب، کسی گروہ کا نام نہ لیں، آپ ایسے ہی سوال کریں۔ میں اپنے سارے طالب علموں کو کہتا ہوں کہ پلیز گروہ کا نام نہ لیں، کسی بھی گروہ کا نام مت لیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی سننے والے ہوں گے کہ جو بھائی حنفی بھی ہوں گے، جو ہمارے بھائی بریلوی بھی ہوں گے۔ آپ گروہ کا نام نہ لیں، صرف سوال کریں، صرف یو آسک می اونلی کوشچن۔ تو اب بات مقصد یہ کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بریلی کے اندر رہنے والا مواحد ہو سکتا ہے، دیوبند کے اندر رہنے والا مواحد ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر رہنے والا مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات توحید اور شرک کی ہے، تو لہٰذا اس کے پیچھے نماز ہوگی جو مواحد ہے، اور جو مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب، کیا حنفی اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کی، ہاں میں یہ، اچھا اب میں آپ کا مسئلہ سمجھا۔ دیکھیں کوئی بھی، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے کوئی بھی ہو، قانون یاد رکھے کہ اگر کوئی توحید والا ہے نا، اگر کوئی توحید والا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مشرک ہے، اگر چاہے وہ اہل حدیث سے کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے، نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بات ہے کام سے، کتاب اور سنت، تو پھر اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جی کوئی بات نہیں مسلم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت مہربانی، جزاکم اللہ خیر۔ نعم، هل عندكم السؤال؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید اپنی تفسیر کو آگے لے کے چلیں گے، اور سارے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ بھرپور استقامت کے ساتھ اس تفسیر کے اختتام تک آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو جلد سے جلد آگے بڑھایا جائے۔ جاوید غامدی میوزک کو حلال کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، غامدی صاحب جو ہے میوزک کو حلال کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اگر میوزک سننی ہے تو آپ سنیں، جب اذان ہو جائے تو میوزک بند کر دیں۔ جبکہ جو سورۃ اللقمان کے اندر لہو الحدیث کا جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لہو الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کی قسم لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ اچھا، کیا صفوں کے اندر خلل رکھنا جیسا کہ آج کل جائز ہے؟ ناجائز ہے، صفوں میں خلل نہیں رکھ سکتے، بلکہ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملایا جا سکتا ہے۔ جاوید احمد غامدی کے حوالے سے میں نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے چینل پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لنک بھی آپ کو دے دیا جائے گا، جو جاوید احمد غامدی کے حوالے سے ان کے پروگرام کے جو میں نے جوابات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ غامدی صاحب کی کتاب کے جواب بھی میں نے دیے ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے اصول مبادی، تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اصول مبادی پر تحقیقی نظر مع دفاع اصول محدثین۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کریں، وہ کتاب آپ کو پہنچا سکتے ہیں بذریعہ ڈاک انشاءاللہ۔ مسلم مین صاحب، آپ نے یہ جو سوال کیا مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کو ریپیٹ کیجئے۔ اچھا، محبت میں یہ رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ، دیکھیں یا رسول اللہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ذرا قاعدے کو یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک بندہ یا رسول اللہ ندا کے لیے کہتا ہے، پکار کے لیے کہتا ہے، تو وہ حرام ہے، اور ایک صرف مخاطب کے لیے کہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ جیسے کہ ہم التحیات میں کہتے ہیں کہ ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیا ہے؟ وہ مخاطب ہے، تو مخاطب کے لیے جائز ہے اور پکار کے لیے حرام ہے۔ ویسے پھر بھی آپ خامہ بلی جو بغیر کسی وجہ کے یا رسول اللہ کہیں گے تو بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوگا کہ یہ نبی علیہ السلام کو پکار رہا ہے، جبکہ آپ کی نیت ایسی نہیں ہے، لیکن آپ کے اس عمل پر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، مغالطہ ہوگا، تو اس طرح سے آپ نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ اچھا، بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ پیشاب لکھا ہے نا آپ نے عارف صاحب؟ ہاں، بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، دیکھیں بہتر یہ کہ پیشاب بیٹھ کر کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تھا قوم ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوڑا کرکٹ تھا، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کی، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو آپ نے اگر پیشاب کھڑے ہو کر کرنا ہے تو کوئی وجہ ہو کہ کپڑوں پر غلاظت کا ڈر ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ آپ بیٹھ کر کریں۔ زکوٰۃ کے پیسے عزیز و قارب کو دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ عزیز و اقارب کو بالکل آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ آپ کی اگر زکوٰۃ ہے تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور دیں،
اور ویسے بھی آپ کو قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے خاوند کو زکات دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو, اور تمہیں 2 اجر ملے گا, ایک تو قریبی رشتہ دار کے ساتھ تم نے معاونت کی اور ایک تمہارے خاوند کے ساتھ, تو ڈبل اجر ہے. تو قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو عالم دین کیسے بنائیں جبکہ وہ دنیا میں زیادہ مگن ہے؟ اس کے لیے تو بڑی محنت ہے. بچوں کو اوپر محنت کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ اصول, رولز اور ریگولیشنز جو ہیں, اور بہت سارے قواعد ہیں بنیادی, کہ بچوں کو شروع سے ہی دین اسلام کی تعلیم دی جائے اور اللہ سے دعائیں کی جائے. آپ اپنی محنت کریں اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ دعا جو ہے نا وہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے. تو اب اللہ سے دعا کریں اور بچوں کو اسلامی تعلیم دیں. گھر میں لائبریری رکھیں اسلامی تعلیم کی, گھروں سے ٹیلی ویژن کو نکال دیں, بچوں کو اینڈرائڈ موبائل نہ دیں. اور میاں بیوی کے درمیان کا محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی بچوں کے سامنے جھگڑا نہ ہو, آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اور اس کے علاوہ جناب علی, بچوں کے بستروں کو الگ کر دیا جائے جب وہ 9 سال کے ہو جائیں. یہ ساری اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدے ہوں گے. بچوں کو دروس میں لے جائیں, نماز کی پابندیاں کروائیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں تو فائدے ہوں گے. سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اگر عقیدہ سمجھانا ہو تو کیسے, کسی کو عقیدہ سمجھانا ہو تو سب سے پہلے اس کو قرآن سمجھائے. قرآن کا لفظی ابھی شروع میں عقیدۃ الواسطیہ, عقیدۃ طحاویہ نہ پتہ ہے, قرآن سمجھائے ترجمے کے ساتھ, انشاءاللہ خود بخود وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. جی اللہ, سوال چلا گیا. میرے خیال سے کسی خاتون نے سوال کیا تھا جو میں نے دیکھا نہیں, آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں. شیخ قاسم, کوئی سوال اگر آیا ہو جو میں نے نہ دیکھا ہو تو اس کو آپ میری طرف ارسال کریں. ایسے کون سے مدرسے ہیں جو فتنوں سے پاک ہیں؟ ایسے کون سے مدرسے ہیں جو فتنوں سے پاک ہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑا عجیب سوال ہے کہ ایسے کون سے مدرسے ہیں جو فتنوں سے پاک ہیں. فتنہ, غلطی ایک انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے, تو وہ عمل تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوتی ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سارے آدم کے بیٹے خطا کار ہے, بہتر خطا کار ہے وہ جو توبہ کرنے والا ہو. کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں اس بات کا کہ ایسا کون سا گھر ہے جو فتنوں سے محفوظ ہے؟ بتائیے, کوئی گھر محفوظ ہے؟ تو پھر مدرسے کے لیے یہ سوال کرنا کہ ایسے کون سے مدرسے ہیں جو فتنوں سے محفوظ ہیں. دیکھیں مدرسے حد سے زیادہ فتنوں سے محفوظ ہیں. اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کی جو مخلوق تعلیم ہے اس سے کئی گنا زیادہ مدرسے محفوظ ہیں. شیخ صاحب ریسٹ کریں آپ. اب آپ نہیں, جزاک اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ آپ کا شوق ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. لا باسا, آپ سوال کر سکتے. کیا روزے رکھنے کی دعا پڑھے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ روزے کے لیے شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نہیں بتائی شیخ قاسم, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے جو ہے نیت کا حکم دیا ہے کہ فرضی روزہ جو ہے وہ فجر سے پہلے آپ کو جو ہے وہ نیت کرنی ہے, یہ ضروری ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال کہ کتنے سے ہوا تھا انتقال؟ جمال بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تراویح وتر رات کا قیام ایک ہی عبادت ہے. تراویح وتر رات کا قیام, دیکھیں وتر الگ ہے فرحان صاحب, تراویح رات کا قیام, قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں, اور تہجد, یہ تینوں ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور وتر ایک الگ چیز ہے. ایگزام میں اچھے رزلٹ آنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ ایگزام میں ذاکر اچھے رزلٹ کے آنے کے لیے اس کا وظیفہ یہ ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں,
اپنے ایگزام کے لیے عبادت کو نہ چھوڑیں، عبادت کو ترجیح دیں، اور رات کے وقت اٹھ کر تہجد کے اندر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے حافظے کو بھی قوی کر دے گا. اور حافظے کے قوی کے لیے بہترین طریقہ یہ گناہوں سے بچا جائے. کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال سنت کے کتنے سے ہوا تھا؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ سوال؟ کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال سانپ کے کتنے سے، کاٹنے سے ہوا تھا؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جمال بھائی کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال جو ہے وہ سانپ کے کاٹنے سے ہوا تھا کہ نہیں. میرے علم میں نہیں ہے، اور میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جو وہ ذکر کر رہے ہیں نا آپ، جو ایسا نہیں ہے. وتر نماز میں بڑی دعا کرنا کیسا ہے؟ وتر دعا کی وہی دعا رکھے سہیل صاحب جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت. تو سہیل صاحب اس دعا کو کریں آپ. اس نے کہ کٹ کرنا جی میں سمجھ گیا. میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ابھی اس وقت کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، اور نہ ہی میرے نظروں سے یہ بات گزری ہے. واللہ اعلم. جی کیا 8 رکعت سونے سے پہلے اور 8 رکعت سونے کے بعد پڑھنے عمل سنت کے ثابت ہے؟ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان میں سنا تھا. دیکھیں میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جو وتر کی جو تہجد کی نماز ہے نا، تہجد کی نماز یہ ہے اس کا طریقہ کہ اگر آپ نے ابھی 8 رکعت پڑھ لی ہیں امام کے ساتھ، تو ایسا ہے کہ پھر آپ نے سونا ہے، آپ سو جائیں. پھر رات کے وقت اگر آپ اٹھیں گے نا تو پھر آپ کی تہجد کی نماز 8 رکعت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے 13، آپ 2 رکعت اور بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعتیں تہجد کی. پھر اس کے علاوہ مزید آپ کا دل چاہے اور پڑھنا تو پھر وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی، وہ آپ کی نفل ہو جائیں گی. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے معطا کی شرح زرقانی میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام 60 رکعتیں رات کو پڑھا کرتے تھے. یعنی یوں ہے کہ ولا فی رمضان ولا غیرہ الا 11 رکعہ، کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ جو سنت سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، یا جو 13 رکعتیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے جو ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے زیادہ پڑھنا ہے تو پھر وہ نوافل ہو جائیں گی، پھر وہ قیام اللیل نہیں ہوگا، اس کی پھر حیثیت نوافل کی ہوگی. اور نوافل پر شریعت نے آپ کو کوئی پابندی نہیں دی، جتنا چاہے آپ قیام کر سکتے ہیں. اچھا جی، دعا قنوت کب پڑھتے وتر میں، اور اگر یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں؟ دعائے قنوت اگر محسن صاحب اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو سیکھیں. دعائے قنوت کو ٹکڑے میں یاد کریں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت ایک دن میں یاد کر لیں، دوسرے دن وعافنی فیمن عافیت، تیسرے دن وتولنی فیمن تولیت، چوتھے دن وبارک لی فیما اعطیت. اس طرح سے آپ اس کو یاد کریں. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ وتر کی دعا ہو جائے گی. اور دعائے قنوت یعنی جو وتر کی جو دعا ہے قنوت وتر، وہ کوشش کریں کہ قیام کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ زیادہ بہتر رہے گا. اچھا جی، if yes in Quran it says Allah Azza wa Jalla اہل کتاب میت ٹو سو، اس کو ایکسپلین کر دیں. اہل کتاب، آپ کا سوال مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو دوبارہ ٹائپ کریں. میں انگریزی سے زیادہ جو ہے نا عربی جانتا ہوں، بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. کوئی بات نہیں، آپ انگریزی میں بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ہمارے بڑے عظیم موٹیویشنل اسپیکر ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، بغیر نام بتائے میں نے ان سے سلام دعا ہوئی تو پہلے میں نے ان سے نا سلام دعا اردو میں کی، تو انہوں نے مجھے انگریزی میں بھیج دیا، تو میں نے ان کو عربی میں بھیج دیا ان کو. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جس زبان میں بات ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ اسی زبان میں نطق کیا جائے. اچھا جی، اگر وتر نہ پڑھا جائے اور ہم بھول جائیں، فجر ہو جائے تو کیا ہم کیا کریں؟ دیکھیں وتر اگر آپ بھول گئے اور فجر ہو جائے تو پھر طلوع کے بعد، سورج جب طلوع ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں کہ اگر آپ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، پھر یہ اس کا جناب علی وہ ہے کفارہ ہے. وتر کی نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کے آثار آتے ہیں کہ وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر، صحابہ کرام کے آثار مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن افضلیت یہ ہے کہ رکوع سے پہلے ہی پہلے قیام کی حالت کے اندر ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ وتر کی دعا کرنی ہے آپ نے. اچھا، کیا ہم قربانی سے پہلے اللہ کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، یہ فرض ہے، کیونکہ اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ قربانی حلال نہیں ہوگی. خانہ کعبہ میں سوشل ڈسٹینس سے نماز اور تراویح ہو رہی ہے، اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں بیت اللہ کے اندر محسن صاحب اگر یہ ڈسٹینس
کے حوالے سے تراویح اگر ہو رہی ہے تو وہاں کے علماء کا یہ ایک اجتہاد ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس اجتہاد کو یہاں پر اپلائی کریں اور اس کے مطابق ہم امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے سامنے جو دلائل ہے کتاب اور سنت کی وہ یہی ہے کہ ہمیں مل کر کھڑا ہونا چاہیے، اور جس کو بیماری ہے وہ گھر پر رہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر عذر ہے، پھر وہ نہ آئے۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، مجھے پتہ کرنا ہے کہ کیا پریگننٹ عورت فدیے دے کے گزارا کر سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں جناب علی، بات یہ ہے کہ پریگننٹ عورت ہے نا، اس کو فدیہ، اب ویسے تو پہلی پریورٹی تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گی بعد میں، لیکن ابھی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر وہ بیچاری روزہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ کیسے روزہ رکھے؟ ایک تو پریگننٹ ہے، پھر اس کے بعد بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلانا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 233 آیت ہے یہ۔ اب وہ 2 سال تک دودھ پلائے گی تو اس عرصے کے اندر اس کو وقت نہیں ملے گا روزہ رکھنے کا، تو پھر وہ عورت کیا کرے؟ وہ اسفر صاحب وہ فدیہ دے دے پھر، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک تو 9 مہینے یہ گزر گئے اور پھر 2 سال اس کو دودھ پلانا ہے، تو وہ فدیہ دے دے۔ وتر میں دعا قنوت نہیں پڑھے؟ دعائے قنوت، وتر میں دعائے قنوت پڑھے نا۔ وتر میں دعائے قنوت کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ دعائے قنوت ہی تو ہے نا، وتر میں ضرور پڑھیں۔ اور اگر کوئی شخص وتر میں دعائے قنوت بھول گیا تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کا جواب کیا دیا ہے کہ شیخ نے اس سوال سے پہلے ہے، میں نے اردو میں پوچھا تھا۔ جی کوئی اور سوال ہو؟ ماہواری میں عورت وضو کر سکتی؟ ماہواری میں عورت وضو کر سکتی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، وضو کے ممانعت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماہواری کے اندر عورت جو ہے نماز نہیں پڑھے گی، عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اور ہاں ماہواری کے اندر عورت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ مصحف کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوئے، کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اگر باہر آپ کو جو ہے وہ عیدگاہ میں اجازت نہیں ملتی تو پھر شرعی عذر کے تحت جو ہے آپ پھر مسجد میں عید کی نماز پڑھیں، یہی ہو سکتا ہے۔ کیا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی اور اس کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس ذبیحے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جمعہ گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ ازبر صاحب جمعہ گھر پر نہیں پڑھا جا سکتا، جمعہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی پڑھی جائے گی۔ اگر جمعہ کسی کا فوت ہو جاتا ہے، اگر جمعہ کسی کا فوت ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے؟ ما ہوا یصلی بعد الجمعہ، تو وہ کیا کرے؟ وہ ہوا یصلی صلاۃ الظہر، وہ نماز ظہر ہی ادا کرے گا۔ اب وہ گھر پہ پڑھے یا کہیں بھی پڑھے، اگر جمعہ فوت ہو گیا ہے تو ظہر ادا کرے گا۔ اس کی دلیل میرے پاس جو ہے معجم الکبیر طبرانی سے ہے، اور تاریخ اصفہان وغیرہ سے یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ ظہر ادا کرے گا۔ میں مسلم مین بھائی کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ اسی بھرپور جذبوں کے ساتھ آپ سب تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔